اللہ وسلاۃ وسلم علی رسول اللہ وبعد۔ عشرہ ذی الحجہ ان ایام میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 ایام افضل ترین ایام ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان دنوں کی عظمت کے بارے میں بتایا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص نیکیوں کی انجام دہی کرتا ہے، اچھائیوں کو انجام دیتا ہے، افعال خیر کو انجام دیتا ہے، تو وہ شخص اللہ کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر مختلف ناحیوں سے ان دنوں کی عظمت کو، ان دنوں کی فضیلت کو آشکارا کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ بہت سارے مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے، یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہوا سبحانہ وتعالی یقسم بامور علی امور وانما یقسم بنفسه الموصوفہ بصفاته وآیاته المستلزمہ لذاته وصفاته واقسامه ببعض المخلوقات دلیل علی انه من عظیم آیاته، یعنی اللہ رب العزت کا اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوقات کے ذریعے سے قسم کھانا، یہ اس چیز کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، تو اس سے فجر کے وقت کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اسی طرح سے عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت عشرہ ذی الحجہ کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم احادیث مبارکہ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی عظمت کو، ان 10 دنوں کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کے کاموں کو انجام دینا اللہ رب العزت کے ہاں جتنا پسندیدہ ہے، دوسرے دنوں میں ان نیکیوں کے انجام دینا اللہ رب العزت کو اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ کو بھی یہ عظمت حاصل نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی یہ عظمت حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلتا ہے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کی بات الگ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیوں کے کام ہیں وہ ان 10 دنوں میں انجام دیے، ان کو ان 10 دنوں کے اندر انجام دیا جانا اللہ رب العزت کے نزدیک بےحد محبوب ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری حدیث میں ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمل فی عشر الاضحى قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ سنن دارمی کی روایت ہے۔ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر نیکیوں کی انجام دہی اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہی 10 دنوں کے اندر عرفہ کا وہ مبارک دن ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحج عرفہ، یعنی وقوف عرفہ حج کا دوسرا نام ہے۔ وقوف عرفہ ہی حج ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ما من ایام اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جس قدر جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنی آزادی اللہ رب العزت کسی دوسرے دن نہیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اس دن اللہ رب العزت بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر فخر جتاتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے بندوں یا انسانوں کی خلقت پہ سوال اٹھائے تھے، دیکھو یہ سب کے سب بے غرض اور بے لوث اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، اور انہیں کیا مقصد ہے؟ یہ میری رضا کی تلاش میں دیکھو کس طرح سے جمع ہوئے ہیں۔ یہ حدیث عرفہ کی یوم عرفہ کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ عرفہ کا دن انہی عشر ذی الحجہ کے اندر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشر ذی الحجہ واقعی بہت عظمتوں والے ایام ہیں، اور انہی دنوں کے اندر یعنی عرفہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے مشہور آیت کریمہ نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے یعنی اس میں اللہ رب العزت نے یہ مژدہ اور یہ خوشخبری سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دین کو آپ پر مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر تکمیل فرما دی، اور آپ کے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ امیر المومنین آپ کے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ موجود ہے کہ اگر وہ آیت کریمہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوتی یا ہماری مذہبی کتاب کا حصہ ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، تہوار اور جشن کا دن بنا لیتے جس دن وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس یہودی نے بتایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس موقع سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بعرفہ یوم جمعہ۔ ہاں ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ جگہ بھی معلوم ہے جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا۔ مقام عرفہ میں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ عظیم الشان آیت اسی دن نازل ہوئی تھی۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں کہ یہ عشرہ جس میں عرفہ کا مبارک دن بھی ہے، یہ ہمارے لیے کس قدر اہم اور کس قدر عظمتوں والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری
حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم عرفہ ان احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے تعلق سے اللہ رب العزت سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کے روزے کی وجہ سے ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آپ تصور کریں کہ انسان عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے بخشش عطا کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اسے 2 سالوں کے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس مبارک عشرے میں یوم نحر بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد کی روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین یا سب سے عظیم دنوں میں قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں نبی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بین الجمرات فی الحجۃ التی حج وقال ھذا یوم الحج الاکبر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے، اور یہ کس حج کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اسی حج کی بات ہے، اور فرمایا تھا کہ ھذا یوم الحج الاکبر، کہ آج یوم حج اکبر ہے، بڑے حج کا دن ہے۔ آپ تصور کریں، سوچیں کہ یہ عشرہ کیوں مبارک ہے، کیوں ممتاز ہے، کیوں فضیلت یافتہ ہے۔ اس عشرہ کو دوسرے ایام پر اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فضیلت بخشی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس میں قربانی جیسا دن ہے، اس کے اندر عرفہ جیسا مبارک دن ہے، اور اسی طرح سے اس میں حج کی انجام دہی کی جاتی ہے۔ حج یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اہم رکن ہے، یعنی اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قائم ہے ان 5 چیزوں میں سے ایک حج ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا وصوم رمضان، یعنی حج ایک ایسی عبادت ہے جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ صاحب استطاعت پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حج کی انجام دہی کرے۔ حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، بخاری ہی کی حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ کوئی شخص اگر خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے اور اپنے حج کے دوران فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، بدعات کی انجام دہی نہیں کرتا ہے، تو گناہوں سے اسی طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہو۔ یعنی جس طرح سے ایک نوزائیدہ یا نومولود بچے کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سے ایک حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کانت قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اپنے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی حج سے پہلے انسان جتنے بھی گناہ انجام دیا ہوگا حج کی وجہ سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف فضائل پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ ایام
اس قدر فضیلت یافتہ ہیں، اس قدر عظمتوں والے ہیں، اور ان ایام کو اللہ رب العزت نے اگر اتنا معزز اور مکرم اور محترم بنایا ہے تو پھر ہم وہ کون سے اعمال ہیں جن کو ان عشرہ ایام میں انجام دے کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔